बरखैर सुना हुआ है आपने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया उम्मे अतिया से कहा कि औरतों से कहो ईदगाह में जाएं, हैं, और सारी औरतों से कहो ईदगाह में जाएं, जिन्हें नमाज नहीं पढ़नी वो भी जाएं ईदगाह में। तो औरतों की तरफ से एक एतराज आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ही नहीं है कैसे जाएं। मेरी बहनें शायद शुक्र ना करें, आप ही शायद शुक्र ना करें, कितने कपड़े यार अलमारियों में, सुबह आपने निकाले, ये पहनूं या वो पहनूं या वो पहनूं, ये बात है या नहीं है। और आपके सहाबा वो थे, आपके सहाबा, आज मुझे दुख है मुसलमान हुक्मरानों पर, इन जालिमों पर मुझे दुख है, दुख से ज्यादा मेरी ताकत भी कोई नहीं है ना। मैं लानत भी नहीं भेजता उन पर, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे सदमा बड़ा है। बदबख्तों, जालिमों, जो जमीन तुम्हारे पास है, जिस पर तुम सांप बन के बैठे हो, तुम सोने पर सांप बन के बैठे हो, तुम बागात पर सांप बन के बैठे हो, मादनियात पर सांप बन के बैठे हो, बदबख्तों, ये सहाबा के खून की वजह से ये जमीन हमारे पास आई। इन जमीनों के लिए सहाबा ने खून दिया है, ये सहाबा के खून का सदका है जालिमों। हैं, तुम्हारे बाथरूम की टूटियां भी सोने की लगी हुई हैं। देखो क्या हो गया यार, खंडर हो गया फिलिस्तीन। उसके बाद कौन सा मेरा इस्लाम कहाँ बचा, आपका इस्लाम कहाँ बचा है। हम और आप दुखी तो हो सकते हैं, इससे जरा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन जालिम हुक्मरानों का अंजाम आप देख लेना, एक एक करके। आज हम इतनी बड़ी ताकत है यूएनओ में, इतनी बड़ी ताकत आज इस्लाम है, इतनी बड़ी ताकत यूएनओ में दूसरी कोई नहीं। इतने बड़े हमारे ममालिक है, इतना बड़ा एक मुस्लिम इस्लामी ब्लॉक है, लेकिन हमारे सामने हमारा किबला है भाई, हमने नमाजें पढ़ी हैं उस तरफ, उस मस्जिद का कुरान पाक में जिक्र है, उस मस्जिद का कुरान पाक में जिक्र है, वो पहला किबला है। और वो मस्जिद है कि जहाँ पर आप जाए, आपका जाना इबादत है। दुनिया में किसी जगह आप इबादत के लिए नहीं जा सकते बगैर हरम के, अल्लाह के काबे के, बगैर आपके नबी की जो मस्जिद है उसके। और फिर ये मस्जिद है कि जहाँ पर आप सफर करेंगे ना, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, वहाँ पर नमाज के लिए आपका सफर करना इबादत है। क्या हो गया वहाँ पर, सारा सिलसिला हमारा खत्म हो गया। देखो अक्सा का मसला, ये हमारे ईमान का मसला है, क्या कुछ हो गया आप सबके इल्म में है। और हमारे मुसलमान हुक्मरान जो है वो बड़े आराम के साथ वो बैठे रहे, वो कुछ ना कर सके, वो एक रेजोल्यूशन तक नहीं पास कर सके। बदबख्त, अंदाजा करो, रेजोल्यूशन तक पास ना कर सके। और उस बदबख्त जो अजीब जो मुबल्लिग है ईसाइयत का, क्रिश्चियनिटी का, और दुनिया सारी को जिसने जकड़ हुआ अपने पंजे में, उसके सामने अपनी पेशानी उसके सामने रगड़ रहे हैं। तो ईद का दावा करने वाले अपनी पेशानी उसके सामने रगड़ रहे। तो सजदा यही नहीं होता जो पेशानी का सजदा किया जाता है। किसी की मुश्किल कुशाई को मानना ये शिरक है। ये तुम्हारा मुश्किल कुशा है, इसको तोहफे दे करके खुश करते हो, ये तुम्हारी हुकूमतें बचाएगा, ये तुम्हारा इक़्तिदार बचाएगा। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, मैं उस पर जा नहीं रहा, लेकिन मुझे सदमा बहुत है इस बात का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाए फिलिस्तीन के मुसलमानों की, और अल्लाह हमारी गिरफ्त ना करे, और अल्लाह का अचानक कोई गजब ना नाजिल हो जाए कि ये दुनिया मलिया मेट हो जाए, कि इसलिए कि फिलिस्तीन के लिए किसी की आवाज़ नहीं उठी। तो बहरहाल आज का कुर्बानी का ये दिन है। मैंने जो आयतें पढ़ी हैं इनमें तफसील के साथ कुर्बानी का जिक्र है। और नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि उसी जुमरे के, उसी शिया में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। और सलीम दिल अल्लाह ने दिया था। अल्लाह ताला हम सबको भी सलीम दिल अता फरमाए। किसी का दिल ही सलीम होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुसलमान नहीं हुए थे अच्छे थे, मुसलमान नहीं हुए थे पहले दौर में भी अच्छे थे, वो जब मुसलमान हो गए और अच्छे हो गए, इसलिए कि उनके दिल पहले से अच्छे थे। वो सखावत को पसंद करते थे, वो हया को पसंद करते थे, है ना, उनके अंदर अच्छाइयाँ पहले से मौजूद थी। जब इस्लाम आ गया तो उनकी अच्छाइयाँ और ज्यादा उनकी अच्छाइयाँ बढ़ गई। हज़रत उस्मान की जब शहादत का वक्त आया, लोगों ने, जालिमों ने, बलवाइयों ने कत्ल किया, तो लोगों ने कहा था कि ये पैसे के भूखे, इनको पैसे दो, ये बैठ जाएंगे और ये वरना ये आपको कत्ल कर देंगे। हज़रत उस्मान ने कहा ये कत्ल नहीं करेंगे, ये मुझे कत्ल नहीं करेंगे, इसलिए कि कत्ल मुर्तद को किया जाता है, मैं मुर्तद नहीं हूँ, ये मुझे कत्ल नहीं करेंगे। कत्ल के बदले में कत्ल किया जाता है, मैं कातिल नहीं हूँ किसी का कि मुझे बदले में कत्ल किया जाएगा, ठीक है। और शादीशुदा जानी को कत्ल किया जाता है। और मैं जब मुसलमान नहीं हुआ था ना, तब भी मुझसे ये इस तरह की हरकत नहीं हुई। मैं उस वक्त भी लट्ठा था, चिट्टा सफेद था, जैसे आज चिट्टा आज हूँ, उस वक्त भी मैं चिट्टा सफेद ही था, लट्ठा था, साफ सुथरा था मैं। ये गुनाह मुझसे उस वक्त भी नहीं हुआ। तो मेरे हाथ कहने का मतलब जो पहले अच्छे थे वो मुसलमान हुए तो और अच्छे हो गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल्ब सलीम, अच्छा दिल, अच्छे दिल के साथ है। सलीम वो दिल है जो दिल की जो बीमारी है, बहुत सी बीमारियां दिल की है, कीना दिल की बीमारी है, बूझ दिल की बीमारी है, बूझ को अप्लाई नहीं किया जाता। आपके दिल में नफरत है किसी की, आप उसको देखना नहीं चाहते, यह बुग़्ज़ है।
آپ اس کو مار نہیں رہے, سلام بھی کر رہے ہیں, اس کو گالی گلوچ نہیں کر رہے, اس کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے دل میں سخت نفرت ہے اس کی. اسی کو بغض کہا جاتا ہے, یہ بیماری دل کی ہے. اس لیے قرآن پاک میں جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے, پھر کافروں کا ذکر ہے کہ انہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ اثر کچھ نہیں ہوگا, اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہے فی قلوبہم مرض, جن کے دل میں مرض ہے. تو یہ نفاق دل کا مرض ہے. اس لیے آپ اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل اچھے بنا دے. اس لیے قرآن پاک میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ ایک بات تو نے ہمیں روشنی دکھائی ہے, ایک بات دل ٹھیک کر دیا ہے, اللہ دوبارہ دل خراب نہ ہو جائے, دوبارہ ہمارے دل کو خراب نہ کر دینا. تو آپ دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک بار جب آپ کا دل ایمان کی کیفیت پر ہو, ایمانی کیفیت آپ کے دل میں ہو, ہے نا, تو دعا کرو اللہ میرے دل کی یہی کیفیت ہے, میرا دل اسی طرح سے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اپنی برادری سے کہا شرک چھوڑو, یہ تم کس کی عبادت کرتے ہو, خود ہی خدا بنا لیے, خود ہی ان کی عبادت کر رہے ہو. بھائی عبادت اس کی کرو جو سارے جہاں کو چلا رہا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا ہے ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ سارے جہاں, اس نے زمین بنائی ہے, انہوں نے کیا بنایا ہے, اس نے آسمان بنایا ہے, انہوں نے کیا بنایا, اس نے یہ بنایا. وہ رب العالمین ہے. رب العالمین کیا ہوتا ہے, سارے جہان کو پیدا کرنے والا اور سارے جہان کو پالن پوشن کرنے والا ہے نا, سارے جہان کو کھلانے پلانے والا, اس کا نظام چلانے والا. چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے وہ مائکرو اسکوپ میں نظر آتی ہے نا, خوردبین ایک مشین ہوتی ہے جو چھوٹی چیزوں کو دیکھتی ہے, اس میں وہ نظر آتی ہے. اس مخلوق میں بھی پورا نظام ہے, کھانے کا, پینے کا, زندہ رہنے کا, ہے نا, کیسے وہ کھائیں گے, کیسے وہ پیئیں گے, ان کی خوراک کیا, وہ منہ سے نہیں کھاتے, کیسے ان کی خوراک کیا ہے, وہ کھاتے کیسے ہیں, پیتے کیسے ہیں, زندگی کیسے رہتی ہے. ہمارے اندر بھی وہی ہیں, ہمارے اندر بھی وہی ہیں جو وہ سارے کے سارے. میں نے ایک بار ڈاکٹر سے کہا کہ آپ موت کو آپ ایک لفظ میں آپ کیسے کہیں گے موت کیا چیز ہوتی ہے, تو کہنے لگے جب یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں زندگی کے, جب وہ سارے کے سارے مر جائیں گے تو آپ مر جائیں گے, ہے نا, تھوڑے تھوڑے کر کے وہ مرتے ہیں. لاسٹ جب سارے اور کچھ جب آپ کو لگتا ہے کہ باڈی جان نکل گئی ہے نا, اس کے بعد بھی کچھ دیر تک وہ زندہ رہتے ہیں, پھر کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہوتے ہیں. لیکن جب دل بند ہو جاتا ہے تو ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ آدمی مر گیا. وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق, اس مخلوق کا خالق اور پالنہار کون ہے, اللہ ہے. اللہ کا شکر آپ اتنے اس طرح کی اللہ کی آپ عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم کسی بت کی عبادت کر رہے ہوتے تو کون سا بڑا زور تھا بھائی, یہ اللہ نے ہمیں دے دیا, یہ عقیدہ, یہ توحید, یہ اللہ نے ہمیں دی, اس کا شکر ادا کرو, اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو, اس کا شکر ادا کرو, اور جن کی محنتوں سے یہ یہاں تک پہنچی ہے ان کے لیے دعائیں کرو, اور اپنے آنے والی نسل کے لیے دعا کرو کہ آنے والی نسل میں اللہ تعالیٰ توحید کو باقی رکھے. یہاں پر ان آیات پر میں نہیں جا رہا, یہاں پر ایک بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی کا ذکر ہے. پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کون سی ہے, ایک اسماعیل پر کی قربانی تو بعد کی قربانی ہے نا, پہلی قربانی کون سی ہے, توحید کے لیے قربانی. ہاں وہ بڑی قربانی ہے, توحید کے لیے قربانی. پہلے دعوت دی شرک مت کرو, ہے نا. پھر کیا کیا, عملی اقدام کیا کہ عبادت خانے پر حملہ کر دیا. ایک آدمی نے تنا کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور ابراہیم علیہ السلام نے جان کو تو جوخم میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں تھا اللہ مجھے بچائے گا, میں زندہ رہوں گا. اور بچنا مقصد بھی نہیں ہوتا. جو آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, اگر کوئی اس نیت سے جا رہا ہے میں بچوں, وہ اللہ کے راستے میں جا ہی نہیں رہا ہے. جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے وہ اس نیت سے وہ جانے کے لیے جا رہا ہے, وہ آنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ پتا ہو کہ بھئی یہ آگ, یہ مجھے آگ میں ڈالا, آگ جلائیں گے, آگ میں ڈالیں گے, پھر اللہ مجھے نہیں جلائے گا, میں بچ جاؤں گا, میں ٹھیک ٹھاک رہوں گا, پھر میرا بول بالا ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں ہوں تو قربانی کون سی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا انجام بہت برا ہوگا, انجام بہت برا ہوگا, انجام آج بھی برا ہوگا. آج بھی اگر آپ شرک سے ٹکرائیں گے, آج بھی اگر آپ کسی باطل نظام سے ٹکرائیں گے, انجام آپ کا بہت برا ہوگا. جناب سولی آج بھی آپ کے لیے تیار ہے, جناب جیلیں آج بھی آپ کے لیے تیار ہیں, اور جناب سخت سے سخت سزا آج بھی آپ کو ملے گی. تو یہی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی یہ ہے, تو ایک کی دعوت دی, دعوت دینے کے بعد عملی طور پر عبادت خانے پر حملہ کیا, اور جن کو یہ خدا کہہ رہے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا, ریزہ ریزہ کر دیا. اور یہ لوگ بڑے جو سردار تھے یا علاقے کے لوگ تھے, علاقے کے لوگ تھے نہیں, وہ اپنے کسی فنکشن میں تھے, ان کو فنکشن میں وہی پتا چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے, حملہ ہو گیا ہمارے عبادت خانے پر, حملہ ہو گیا. وہ دوڑتے دوڑتے آئے, اور پھر بحث ایسا ہوا
جو بات کہنا چاہتے تھے ابراہیم نے وہ بات بھی کہی جی، وہ سارا کچھ کہا. پھر ان کے لیے سزا مقرر ہوئی، آگ میں ان کو ڈالا گیا، جلایا گیا، ڈالا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. تو بہرحال پہلی قربانی کی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی. میں یہ سوچتا ہوں الگ الگ واقعات ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی، واقعات انبیاء کے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. وہ سارے کے سارے واقعات جو ایک واقعہ ایک نبی کی زندگی میں، دوسرا واقعہ دوسرے نبی کی زندگی میں، وہ سارے واقعات کسی نہ کسی شکل میں اکٹھے اگر کیے جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ سارے واقعات موجود ہیں. تو 17 پارے کے اندر سورہ حج کے اندر اس معاملے کی ساری تفصیل ہے. اور اس کے بعد سورہ صافات میں قربانی کے سلسلے کی آیات ہیں کہ فلما اسلما وطلہ للجبین کہ بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان نیک اولاد عطا فرمائی. اور یہ میں آپ سے بھی جو جنہیں اولاد نہیں ہیں تو ربی ابلی من الصالحین یہ آپ اتحیات میں پڑھیں گے، سجدے میں پڑھیں گے، اپنے دعاؤں میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا، اولاد صالحہ. اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ عطا فرمائے. آج کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. میں اپنے بچوں کی وجہ سے آپ کے سامنے شرمسار ہوں. یہ میں اپنی مثال اس سے دے رہا ہوں کہ میں کسی دوسرے کو کہوں گا تو کسی کی مجھ سے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. آپ سب کا میں ادب کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی مثال دے رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں آپ کے سامنے. میں چھوٹا ہوں، ٹھیک ہے، چھوٹا ہی رہنا چاہتا ہوں، چھوٹا مرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. نہ بڑا ہوں نہ بڑا مرنا چاہتا ہوں. بس بڑائی ایک ہی کی ہے، اسی کی بڑائی مانتا ہوں. آج کیا ہے، ربی ابلی میں بچے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اولاد ہونی چاہیے، اولاد کی پیاس، اولاد صالح ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اولاد کو صالح بنائے. اولاد صالح کیسے ہوگی؟ خوب مارو گے تب صالح بن جائے گی. مدرسے کا میں داخل کرو گے تب صالح بن جائے گی. سارے ہلے کرو، مارنا پیٹنا نہیں ہے، سارے ہلے کرو، لیکن دعائیں بہت کرو، استغفار بہت، تنہائیوں میں دعائیں بہت کرو. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ میوہ کڑوا نہ ہو جائے، اللہ اے اللہ یہ میوہ یہ پھل زہر نہ بن جائے. اللہ کیا خیال ہے؟ دیکھو نا کچھ چیزیں زہر بن جاتی ہیں، اچھی چیز تھی، زندگی دینے والی چیز تھا، اب وہ زہر بن گئی. دعا کرو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو، آپ دنیا کے سامنے اپنے بچوں کی وجہ سے شرمسار نہ ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ کے جانے کے بعد بھی وہ بچے اور وہ بچیاں آپ کا سرمایہ ہوں اور آپ کو کے پاس کچھ تحفے تحائف بھیج سکیں. یہ تحفے نہ بھیجیں کہ لعنتیں پہنچ رہی ہیں، یہ تحفے نہ کہ لعنتیں پہنچ رہی ہیں، بد دعائیں پہنچ رہی ہیں، تیرے ماں تیرے باپ کا برا ہو، تیری ماں کا برا ہو، ہے نا، لعنت ہے اس باپ پر، لعنت ہے اس ماں پر جس کی تو اولاد ہے. یہ چیزیں آدمی زبان سے نہیں کہتا، دل سے یہی نکلتی ہیں، دل سے یہی نکلتی ہیں میرے بھائیوں. تو ربی حبلی من الصالحین یہ اس دعا کے اندر ہے. میں یہ کہوں گا جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ بھی اولاد کی صالحیت مانگیں. ربنا هب لنا من ازواجنا، اس دعا کو بھی آپ تحیات میں پڑھیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو بھی آپ تحیات میں بتائیں، دعا قبول ہوتی ہے. سجدے میں دعا، سجدے کی تسبیح آپ پڑھیں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ دعا پر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا پڑھیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اولاد فرمردار ہوگی، نیک ہوگی. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی. اللہ میری اولاد کو نیک بنا، ان کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچوں کو اللہ ٹھیک کر دے. تو اس دعا کو بھی آپ تحیات میں بھی پڑھیں اور سجدے میں سجدے کی تسبیحوں کے بعد پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے. یہ دونوں دعائیں قرآن پاک سے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کے بچے نیک ہوں گے، آپ کی بچیاں نیک ہوں گی. پھر اس کے بعد لاکھوں میں اگر کوئی ایسی مثال بن جاتی ہے کہ کوئی بچہ نافرمان ہے، کوئی بچہ برا ہے، تو ایک آدھ مثال حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کی ملتی ہے. آپ نے سارے ہلے کیے، آپ نے سارے ہلے کیے. جب خامد اور بیوی کا تعلق ہو، بسم اللہ، پوری دعا اگر کسی کو نہیں آتی ہے نا، بسم اللہ تو آدمی پڑھ سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ آج لڑکے کا سارا قصور نہیں ہے یار، وہ ظالم ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ اس طرح کا ہے نا. ابتدا بہت پہلے ہو گئی تھی. آپ کے جسم میں جو خون تھا وہ کیسا تھا، اس بچے کی ماں جو ہے وہ کیسی تھی، وہ کس طرح کی روٹی کھا کے بڑی ہوئی ہے. پھر ایک مرد کا اور ایک عورت کا جو صنفی تعلق ہے، کیا اس وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں نام لیا تھا. پھر جب اولاد کا استقرار ہوا، اس کے بعد جو خون ہم نے اپنے بچے کو دیا، کیا وہ حلال دیا یا حرام دیا. یہ سارا کچھ وہ وہاں سے معاملہ ہوتا ہے. اصل میں ابتدا کہیں بہت پہلے سے ہے، بڑی دور سے ہے. یہی سے نہیں کام خراب ہو گیا، یہی نہیں کام خراب ہو رہا بھائی، اس کی بنیاد بہت دور سے بنیاد خراب تھی اس کی. لیکن تب بھی ہم انسان ہیں، پھر اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے نا. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہم فرشتے تو نہیں ہے نا، انسان ہی ہے نا. ہم کیسے بن جائیں گے؟ اللہ تو نے ہمارا خمیر ہی ایسا بنایا ہے.
اللہ ہم تو بے بس ہیں تیرے سامنے، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں. تو بھائی سب کچھ ہو گیا، لیکن اب بھی دعا سے مایوس مت ہو. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہماری اولاد کو صالح بنائے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال اس میں قربانی کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بچے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھی، میں ذبح کر رہا ہوں. تو بچے نے کہا کہ جیسے اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صابر کریں گے، میں صبر کروں گا. تو پھر اس کے بعد قربانی کی گئی. ٹھیک ہے، قربانی ہو گئی، قربانی ہو گئی، ذبیحہ نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ اسماعیل کی قربانی ہو گئی، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، اس بات کو باریکی سے سمجھنا. بہت سارے نیک اعمال آپ نے نہیں کیے، آپ کے اعمال میں لکھے ہوئے. ہاں، پورے زور لگا کر کے آپ اس کو کرنا چاہتے تھے، آپ کی دل کا پکا ارادہ تھا آپ اس کام کو کرنا. اللہ کی مصلحت تھی، اللہ نے آپ سے وہ کام نیکی کا نہیں کروایا، لیکن وہ آپ کے اعمال میں لکھ دیا گیا ہے. ہاں، جب آپ کا ریکارڈ کھولے گا، آپ کے ریکارڈ میں کچھ ایسے عمل بھی نکلیں گے انشاءاللہ کہ جو آپ نے کیے ہی نہیں ہیں، فزیکلی نہیں کیے، وہ نکلیں گے آپ کے ریکارڈ میں، اس لیے کہ آپ کرنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آئے. آپ نے صحابہ سے کہا کچھ لوگ گھروں میں رہے ہے نا، ما سرتم مسیرۃ ولا قطعتم وادیا الا وکانوا معکم حاضرهم العذر. کچھ لوگ گھروں میں رہے، وہ جہاد کے لیے گئے نہیں، تمہارے برابر برابر لکھے ہوئے ہیں. جتنے قدم تم چلے اتنے قدم ان کے لکھے ہوئے ہیں، جتنی بھوک تم نے دیکھی اتنی بھوک ان کی بھی لکھی ہوئی ہے. جو تم نے کیا نا، وہ سارا کا سارا ان کا بھی لکھا ہوا ہے، بغیر کیے، اس لیے کہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ کرنا چاہتے تھے. تو بہرحال آج کی قربانی کا دن ہے. بات ملاقات چونکہ بڑے عرصے بعد ہوتی ہے، تھوڑی گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، میں نہیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی مدینے گئے. انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینے آئے تو یہاں لوگ 2 سال میں 2 مرتبہ تہوار مناتے تھے، کھیل کود، یلعبون فیہما، کھیل کود اس میں کرتے تھے، وہ تہوار عید مناتے تھے. آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، ان 2 کے بدلے میں یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ان 2 کے بدلے میں آپ 2 اور دن اللہ نے تمہیں دیے، ان میں خوشیاں مناؤ. اور وہ یوم اضحیٰ ہے اور یوم فطر ہے، اس میں یہی اضحیٰ کا یہی آج کا دن ہے. اور اللہ کے نبی فرمایا والاضحیٰ یوم یذبح الناس، قربانی کا دن وہ ہے جس میں لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. تو آج کا سب سے بڑا عمل قربانی کا عمل ہے، جانوروں کے ذبح کرنے کا عمل ہے. پچھلے دنوں میں سعودی عرب سے اور یہاں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مطلب پیسہ اگر قربانی نہ دی جائے، یہ پیسہ غربا میں، فقراء میں، مساکین میں یہ پیسہ تقسیم کر دیا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. قربانی قربانی ہے، قربانی کا عمل اپنی جگہ ہے، قربانی کا عمل اپنے طور پر آپ انجام دیں. اور باقی پھر آپ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو صدقات خیرات کی توفیق عطا فرمائے، آپ صدقات و خیرات بھی کریں. مسائل قربانی کے مسائل سے آپ واقف ہیں. جس جانور کا بھی ذرا بھی آپ کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، اتنا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اتنا ٹوٹا ہوا ہے، انچی ٹیپ سے ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. جس جانور کے بارے میں آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ جانور قربانی کے قابل نہیں. بات ختم، بس بات ختم. جس جانور کے بارے میں آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ جانور قربانی کے قابل ہے. ٹھیک ہے، وہ جانور قربانی کرو جس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا قربانی کیا؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہمیں کیا ملے گا؟ ایک ایک بال کی ایک ایک نیکی ملے گی. اور پھر فرمایا کہ اون والا جانور ہے نا، اون کا بال کتنا پتلا ہوتا ہے، انکاؤنٹیبل ہے نا، گن نہیں سکتا کوئی اس کو. ایک بار رشید ملک نے مجھے کہا کہ استاد جی میں آپ کی داڑھی کے بال گن سکتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے، بہت تھوڑے سے وقت میں آپ کی داڑھی کے میں سارے بال گن لوں گا. تو ان کا کام ہے نا، پہلے وہ سوت نہیں گنتے تھے، وہ گن لیتے تھے. تو اون نہیں گنی جا سکتی، بال گنے جا سکتے ہیں، اون نہیں گنی جا سکتی. اور آپ کا اللہ آپ کو بے حساب دے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ہے بہت ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ سخی بہت ہے. کچھ لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے نا، لیکن سخی نہیں ہوتے، وہ نہیں دیتے. آپ کے اللہ کے پاس ہے بہت ہے. اور دوسری بات یہ ہے سخی بہت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بہت برا لگتا ہے جو مانگے. مانگنے والے بڑے پیارے لگتے ہیں، اس لیے جو مانگنے کا موقع ہے اس موقع پر مانگو. اذان ہوئی ہے، ابھی اقامت نہیں ہوئی، اس کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے. مطلب اذان ہو گئی نا، تکبیر ابھی نہیں ہوئی ہے، جماعت نہیں کھڑی ہوئی ہے نا، اس کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. بات بات پر بھائی ہاتھ اٹھا لو اپنے اللہ کے سامنے، محتاج بن جو، مانگو 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 مانگو. مانگنے والا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اور جو سوالی نہیں بننا چاہتا نا، مانگنا نہیں چاہتا، اللہ کو اس سے نفرت، اللہ اس پر غضبناک. مانگو. اللہ بخشش مانگتا ہوں، اللہ جنت مانگتا ہوں، اللہ بچوں کی ہدایت مانگتا ہوں، اللہ کشادہ روزی مانگتا ہوں، اللہ برا نہ بنوں، اچھا بننا چاہتا ہوں، اچھا بنا دے.
जो जो मांगना है अपने अल्लाह से मांगो और देखो आप असर महसूस, एक महीना मांगो, एक महीना मांग के देखो कितना कुछ नकद मिल जाएगा इंशाल्लाह, कितना कुछ नकद मिल जाएगा। मांग के देखो, अल्लाह जानता है, मांग के देखो, मांग के देखो कितना कुछ नकद मिल जाएगा। और जो नकद नहीं मिलेगा वो अल्लाह ताला आपको आखिरत में उसका बदला इस दुनिया से ज्यादा बड़ा अता फरमाएगा। उस वक्त मोमिन सोचेगा दुनिया में कुछ ना मिला होता, जो मांगा था सारा यही मिलता, सारा यही मिलता। इसलिए कि यहाँ पैसे है, सऊदी में क्या है, वो रियाल है, हमारे यूरोप के मुल्क में डॉलर है, क्या डॉलर है, तो पैसे से डॉलर बेहतर है। ठीक है जी, तो ये तो दुनिया ही, आप दुनिया की जो भी चीज होगी ना, कोई छोटी चीज आपके हाथ लगेगी और आखिरत की जो भी चीज आपके हाथ लगेगी कोई बड़ी चीज हाथ लगेगी। तो मसाइल सारे कुर्बानी के आप जानते हैं। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हलाल पाक माल में। तो एक बात मैं और अर्ज करता हूँ, हलाल पाक की बात है, बस की बात मैं कहता रहता हूँ, ये मेरा रोग है, ये मेरी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है मेरी, ये मैं अपने बारे में नहीं कह सकता हूँ। और वो ये है कि जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं ना, और जानवर ने जो घास खाया है, जो करब खाई है, वो आपकी बहन की भी है। क्या ख्याल है ना, जो कर्म खाइए ना, डांग ने, बैल ने, जो आपका जानवर, बकरे ने, भेड़ ने, अंडू ने जो पत्ते खाए ने, जो घास खाया है, जो कर्म खाई है, उसमें से कुछ आपकी बहन की थी जो नाजायज आपने दबाई हुई है। जानवर में चर्बी तो आप मोटा तो हुआ है, मोटा तो हुआ है, लेकिन हलाल के साथ से मोटा नहीं हुआ। तो हलाल के लिए क्या ख्याल है, हलाल के लिए बनी हुई इमारत सारी गिरानी पड़ती है। ठीक है जी, बस ये इतना ही काफी है, इससे ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं है। कि मेरा मौजूद है, ये मैं गुजारिश आपसे करता रहता हूँ, आपसे फिर कर रहा हूँ आपसे। मेरे ख्याल से इससे वो क्या कहते हैं उसको, चरायता है ना, चरायता बहुत कड़वा होता है ना, पतरीस बड़ी कड़वी होती है, कोड़ तो होती है कड़वी, ऐसी उसको कोड़ कहते हैं। मेरे ख्याल से सारी कोड़ों से ज्यादा कोड़ यही है। क्या ख्याल है, चरायता क्या कड़वा होगा, ये अल्लाह का हुक्म सारे चरायतों से ज्यादा कड़वा हमने बना लिया। हम समझ रहे हैं ईमान की कमजोरी या ईमान के ना होने की वजह से। अब आप कोई लफ्ज अपने ऊपर एडजस्ट कर लो, मैं नहीं कहता कि ईमान के ना होने की वजह से, लेकिन एक बात फिर कहूं, इस आयत पर ईमान नहीं। जिस आयत को समझ करके, आयत सुन लिया ना, तर्जुमा भी सुन लिया है, मतलब भी समझ लिया है, मान नहीं रहे, मानना नहीं चाहते, मानने में घाटा है, मानने में नुकसान है। कोई डोडी का यहाँ मालिक बन जाएगा, रिजाड़े का यहाँ मालिक बन जाएगा, हरी बुड्ढे का यहाँ मालिक बन जाएगा। मेरा यहाँ एक आदमी बैठा हुआ, मेरा उसे एक दिन बहुत झगड़ा भी हुआ इस बात पर, और आप में से लोगों से नफरत भी होता। आपसे एक बार एक बहन ने, मेरी बहन को जिंदा है, मेरी बहन ने मुझे कहा कि मैं गरीब हूँ और मैं जरूरतमंद हूँ, तो मेरे बाप से आप जिक्र करें कि मुझे जो अल्लाह ने मुझे दिया वो मुझे मिले, आज न मिले कल मिले। मैंने उसके बाप से कहा, आज वो भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, लेकिन क्या कि जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा मुझे भी और आपको भी इंशाअल्लाह तराजू लगने के बाद। ऐसे नहीं यार, अंधेर नहीं है, यहाँ अंधेर चल रहा है थाने में, यहाँ अंधेर चल रहा है एसीडी के दफ्तर में, वीडियो के दफ्तर में, यहाँ सारा अंधेर चल रहा है। क्या वहां भी अंधेर चलेगा? वहां अंधेर नहीं चलेगा भाई, वहां तराजू लगेगा, वहां तराजू लगेगा। आदल होने के बाद जन्नत में जाओगे। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने उस आदमी से कहा, मैंने कहा ये अल्लाह का हुक्म है, आपके पास ये अल्लाह की दी हुई चीज इतनी है और अल्लाह ने इसको ऐसे तकसीम किया है। उस आदमी ने मेरी बात बुरी मानी, उसके चेहरे मोड़े से मुझे लगा कि उसको मेरी बात बहुत बुरी लगी। मुझसे मोहब्बत करते थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस अता फरमाए। मुझे उनके चेहरे मोड़े से लगा कि उनका चेहरे का रंग बदल गया था। ठीक है, और फिर बाद में ठीक हो गया, बाद में मेरी मुलाकातें उनसे रही, ठीक मिलते रहे। तो मैं आपसे चरायते से जरा कड़वी ये बात है, लेकिन याद रखो ये आपके अल्लाह का हुक्म है, ये आपके अल्लाह का हुक्म है, और ये इतना मुश्किल, इतना भारी नहीं है जितना भारी आप इसको समझ रहे हैं। ये बेटा भी आपके पास जमीन क्यों है? आपके अल्लाह ने कहा है कि जमीन का मालिक कौन होगा? बेटा मालिक होगा ना। आप अपने बाप के बेटे हैं ना, इसलिए मालिक है। आपकी जमीन का मैं मालिक नहीं हो सकता ना, मेरी जमीन का आप मालिक नहीं हो सकते। क्यों? अल्लाह ने बेटे को बाप का वारिस बनाया है। तो जिस अल्लाह ने बेटे को बाप का वारिस बनाया है, उसी अल्लाह ने बेटी को भी बाप का वारिस बनाया है। तो आप जो जानवर आए जिनमें कुर्बानी करोगे, इस बात को थोड़ा सा, मेरी इस बात को भी आप अपने ज़हन में रख लेना। कितना हलाल है, क्या हलाल हो सकता है? क्या अगर हम कोशिश करें तो हम हलाल जानवर की कुर्बानी भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वही मिसाल है कि रिश्वत के पैसे जेब में लें और
कसाई की दुकान से गोश्त खरीदे, हलाल हलाल गोश्त होना चाहिए। वो गोश्त क्या हलाल होगा भाई, गोश्त तो पैसे से हलाल होता है, पैसा ही हराम है, पैसा ही हराम है ना, पैसा रिश्वत का है। गोश्त के हलाल होने से क्या होता है, वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है भाई। वो अगर बकरा भी है ना, वो बकरा ज़बह किया तेरे लिए कुत्ता है, तू कुत्ता खा रहा है, हाँ तू हराम खा रहा है, तू कहाँ हलाल खा रहा है, तेरा पैसा हराम। इसलिए हलाल थोड़ा मुश्किल से जाकर के होता है। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, हलाल की बरकत अता फरमाए। जब बरकत हो जाएगी हलाल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और कोई चंदे वाले जो